اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ نماز کے لیے وضو کا حکم۔ طہارت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی ہدایات ارشاد فرمائی ہے ان میں بعض کی حیثیت کو مستقل حکم کیے ہیں، جیسے استنجا کا حکم، جسم اور کپڑے کو پاک رکھنے کا حکم، اسی طرح پانی کی پاکی اور ناپاکی کے تفصیلی اقسام، اور بعض وہ ہے کہ جن کی حیثیت مستقل حکم کی نہیں بلکہ وہ عبادت کے لیے، نماز کے لیے شرط ہے، وہ نماز کے لیے شرط ہے، مستقل حکم نہیں۔ جیسے وضو ہے، وضو اسی قبیل سے ہے کہ یہ نماز کے لیے شرط ہے، اس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم من الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو، یعنی نماز کا ارادہ کرو، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک، کوہنیوں سمیت، اور اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو۔ جب نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دو، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ نماز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس بارگاہ میں حاضری اور اس سے مخاطبت اور مناجات کا ایک خاص الخاص شکل ہے، اس کے لیے باوضو ہونا شرط ہے۔ بس اگر کوئی شخص باوضو نہیں ہے تو اس کو وضو کر لینا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ دربار الہی کی اس خاص حاضری کا یہ لازمی ادب ہے، اس کے بغیر اس کی نماز ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ اس سلسلے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات شارح رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبل صلاة من اخلص حتى يتوضأ۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بے وضو آدمی کی نماز قبول نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ وضو کرے۔ بے وضو آدمی کی، جس آدمی کا وضو نہ ہو، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی یہاں تک کہ وضو کر لے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح کے مسلم کی روایت ہے، عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبل صلاة بغیر طہور۔ ابن عمر ان کی روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ بغیر طہارت کی، بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوگی۔ طہارت سے مراد وضو ہے، صرف الفاظ کا فرق ہے، وہاں وضو کے الفاظ ہے بلکہ حدث کے الفاظ ہے، اور یہاں جو ہے نا وہ طہارت کے الفاظ ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوگی۔ بلا صدقۃ من غلول، اور ایسا صدقہ بھی قبول نہیں ہوگا جو ایسے مال سے ہو جو ناجائز طریقے سے حاصل کیا گیا، ناجائز طریقے سے حاصل کیا گیا مال کا صدقہ، وہ بھی قبول نہیں ہوگا، اور بغیر وضو کے نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ میں نے پہلے بتا دیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا ایک جو خاص طریقہ ہے نماز کا، اس کے لیے شرط ہے۔ اللہ کی ذات پاک، اس کی بارگاہ پاک، اس کا گھر پاک، لہذا اس کے لیے جو طریقہ ہے وہ
طریقہ بھی پاکی والا ہے، وہ طریقہ بھی پاکی والا، اس لیے طہارت اور وضو کے لیے لازم قرار دیا گیا۔ باقی صدقوں کے بارے میں جو یہ ارشاد فرمایا کہ ناجائز مال کا صدقہ قبول نہیں ہوتا، بعض روایت میں یوں آیا ہے کہ اگر کسی آدمی کی آمدن میں 1 روپے بھی حرام کا ہو تو نہ اس کی نماز قبول ہے نہ اس کا صدقہ خیرات قبول ہے، 1 روپے بھی حرام کا ہو۔ اور پھر سارا مال بھی رشوت کا ہو، سارا مال ہی سود کا ہو، سارا مال ہی چوری کا ہو، تو ظاہر ہے کہ اس کی نماز کیسے قبول ہوگی؟ اور نماز اہم عبادت ہے، وہ قبول نہیں ہوگی تو اس کا صدقہ کیسے قبول ہوگا، خیرات کیسے قبول ہوگی؟ آج لوگ سود کو اس طرح حلال سمجھتے ہوئے سودی لین دین کر رہے ہیں، بعض بینکوں میں اپنا پیسہ سود کے رکھا رہے ہیں، بعض لوگوں کو پیسہ رہتے ہیں ماہانہ اتنا پیسہ دو گے۔ یہ سود اتنی بڑی لعنت ہے کہ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے، ایسے لوگوں کو جنگ کا چیلنج دیا ہے، جنگ کا، کہ جو سود کھاتے ہیں وہ میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چیلنج قبول کر رہے ہیں جنگ کا، کہ ہم تیرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ کے ساتھ کون جنگ کر سکتا ہے؟ اللہ کے آگے تو دنیا کی جو ہمارے حساب سے بڑی بڑی طاقتیں ہیں وہ بھی کچھ نہیں ہیں۔ امریکہ سے کتنا لرزتے ہیں، ڈرتے ہیں ہم، وہاں یا سونامی آتی ہے کبھی سیلابی شکل میں، کبھی طوفانی شکل میں، تو امریکہ کی ساری ٹیکنالوجی اس کے آگے کیا ہو جاتی ہے؟ زیرو ہو جاتی ہے، دیر ہو جاتی ہے۔ وہ اللہ ہے، بڑے بڑے اپنے آپ کو بڑے سمجھنے والے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آتی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کے آگے کچھ نہ ہوتے ہوئے، بہت بڑی ذات ہے۔ آج ہمارے ملک کا پورا نظام ہی سود پہ ہے، پورا نظام، تو گیا کہ ہم پورے نظام کے اعتبار سے اللہ کے چیلنج کو قبول کر رہے ہیں کہ اللہ تیری جنگ کا چیلنج ہمیں قبول ہے، ہم تیرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے تو اور لوگ آگے جا رہے ہیں اور ممالک آگے جا رہے ہیں اور ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک تو اس ملک میں مدارس کے ساتھ اور مساجد کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک کیا جا رہا ہے، سوتیلی ماں کا، جیسے سوتیلی ماں سوتیلی اولاد کے ساتھ سلوک کرتی ہے تو ایسے ہی وہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ملک دیا ہے دین کے نام پہ، اور وہاں دین کے قلعے، مدارس اور مساجد، اس کا یہ حال ہو کہ ان کو گرایا جا رہا ہو اور ان کے ساتھ 1% کی مدد نہ کی جاتی ہو، بلکہ الٹا ان کے اوپر ٹی وی کا جو ہے نا بوجھ وہ بھی ڈالا جاتا ہو۔ مسجدوں میں ٹی وی کہاں ہوتا ہے؟ وہ بل بھی جو ہے نا بھیجا جاتا ہو۔ ظاہر ایسے ملک، ظاہر پھر اس کا اللہ ہی آخر ہے۔ سود کے بارے میں آتا ہے، آج کل اپنا نقد لوگ، اچھے خاصے لوگ، پیسے ان کے پاس ماہانہ آمدن بھی ہے، پراپرٹی بھی ہے، سود پہ پیسہ رہتے ہیں۔ دنیا کے اتنے دنیا کے پجاری ہو چکے ہیں، 1 روپیہ جو سود کا کھائے گا، 1 روپیہ سود کا، وہ ایسا ہے کم از کم ادنا گناہ اس کا ایسا ہے جیسے اپنی حقیقی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ کوئی زنا کرتا۔ زنا ویسے بھی بہت برا عمل ہے، اور پھر اپنی ماں کے ساتھ ہو اور بھی برا ہے۔ عام زنا کے بارے میں جیسے کل درس میں بتایا، عام زنا کا حکم یہ ہے کہ رسول اللہ نے معراج کے موقع پر ایک کٹر دیکھا، بڑا بدبودار تھا، اسے بڑی بدبو آ رہی تھی کہ اس کے پاس سے کوئی نہیں گزر سکتا تھا، اور پھر اس میں آگ بھی جل رہی تھی، آگ کی تپش بھی ایسی تھی کہ اس کی تپش اندر سے باہر جھلسا رہی تھی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ کٹر جس میں آگ بھی ہے، بدبو بھی ہے، یہ کیا ہے اور ان میں کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین نے بتایا یہ زانی ہے، زانی ہے، زنا اتنا برا عمل ہے۔ فرمایا جو سود کا 1 روپے بھی کھاتا ہے تو وہ عام عورت کے ساتھ نہیں، یا عام عورت کے ساتھ زنا کی سزا رسول اللہ نے معراج کے موقع پر دیکھی۔ فرمایا جو اپنی حقیقی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کا، اتنا برا ہے۔ آج ہمارا ملک کی نظام بھی اس پہ ہے، ہمارے مسلمان بھی اس پہ لگے ہوئے ہیں، تو اللہ کے رحم کے فیصلے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تبارک اللہ ہمارے ہاتھ پہ رحم فرمائے، اور اللہ تبارک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔